إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك عليه. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے خاص فضل اور اس کے احسان کے ساتھ رمضان کی برکتوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور آج کی شام تک اس رمضان کے 2 عشرے مکمل ہو جائیں گے۔ گویا کہ رمضان اپنے اختتام کے قریب ہے اور اختتام کی جانب قدم بڑھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر اور اس امت پر خصوصی فضل اور احسان ہے کہ اس نے بہت سے مواقع ایسے دیے ہیں کہ انسان تھوڑے وقت میں نیکیاں کر کے بہت اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے کے لوگوں کی عمریں کافی بڑی ہوتی تھی، تو عمر جتنی لمبی ہو اور انسان نیکیاں کرے تو نیکیاں اس کی بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر عمر کم ہو اور انسان اس میں نیکیاں کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی ہی نیکیاں ملیں گی جتنی اس کی عمر ہے اور جتنی کر رہا۔ مگر اللہ رب العالمین کی جانب سے کچھ ایسے اوقات، کچھ ایسے لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں کہ انسان اگر اس وقت کا صحیح استعمال کرے تو بہت زیادہ اجر و ثواب اپنے لیے جمع کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ آج کی شام سے ہم ایک ایسے ہی وقت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ موسم کی تبدیلی، یہ رات اور دن کا آنا جانا اور یہ لمحات کا تبدیل ہونا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہے جس طریقے سے چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جس کو چاہے عظیم بنا دے، جس دن کو چاہے عظمت والا بنا دے، جس رات کو چاہے عظمت والا بنا دے، جس جگہ کو چاہے عظمت و حرمت والا بنا دے،
یہ اس اللہ کی شان ہے، اور اس اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس امت کو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ نے یہ آخری عشرہ رمضان کا ایسے ہی تحفے کے طور پر دیا ہے کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد مسلمان اس میں نیکیاں کریں اور کم وقت میں زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے آخری عشرہ اور اس میں اہم اعمال۔ آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس میں ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں، کون کون سے کام نہیں کرنا چاہیے، کون کون سی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کون کون سی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ سورۃ القدر آپ جانتے ہیں پارہ نمبر 30 کی ایک سورہ ہے، اور یہ سورہ اس آخری عشرے میں کئی مرتبہ آپ کو سننے کو ملے گی، اور آپ میں سے تقریباً لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ بڑی مختصر سورہ ہے، 5 آیتوں کی سورہ ہے، لیکن 5 آیتوں کی یہ سورہ اس ایک رات کے حوالے سے ہے جس کی بڑی عظمت، جس کا بڑا مقام ہے۔ آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے، آخری عشرہ کیا اہمیت رکھتا ہے، چند ایک باتیں پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد لیلۃ القدر اور شب قدر کے حوالے سے انشاءاللہ باتیں ہوں۔ آخری عشرہ رمضان کا، ویسے تو عشروں کی کوئی تقسیم نہیں ہے، لیکن یہ آخری عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ آتا تھا کیا کرتے تھے، احی اللیل، آپ اس کی راتوں کو جاگتے تھے۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم آخری عشرے کی راتوں کو جاگیں، اور اگر ساری راتوں کو نہیں جاگ سکتے تو کم از کم طاق راتوں میں ہمیں ضرور جاگنا چاہیے۔ کیوں، اس کی بھی وجہ ہے انشاءاللہ آگے بیان ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں پہلا عمل راتوں کو جاگنا، لیکن بات چیت کرنے کے لیے نہیں، نیکیاں کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے۔ وہ نیک اعمال کیا کیا آپ کر سکتے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، صرف آپ نہیں جاگیں، آپ اپنی فیملی کو بھی جگائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور آپ کے گھر والے ہیں کون؟ معمولی لوگ نہیں، آپ کی بیویاں جو نیکیوں میں حریص ہیں، آپ کے اپنے گھر کے دیگر افراد ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی نیکیوں کی حریص ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی تاکید کرتے ہیں، نہیں، تمہیں بھی نیکیاں کرنا ہے، تمہیں بھی جاگنا۔ تو یہ دوسرا کام کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کے آئیے، ان کو بھی جگائیے، ان کو بھی نیکیاں کرنے کی ترغیب دیجیے۔ نمبر 3، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، آپ اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیجئے، تیار ہو جائیے، آخری عشرہ آ رہا ہے۔ رمضان کے آنے کی اپنی خوشی، لیکن رمضان کے اس آخری عشرے کے آنے کی ایک اور خوشی آپ کو ہونی چاہیے کہ آخری عشرہ آ رہا۔ بہت دفعہ ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آخری عشرہ آ گیا، اب رمضان ختم ہونے والا۔ نہیں، آخری عشرہ آنے والا ہے، آ رہا ہے، اب آپ کو اور نیکیاں کرنا۔ شد مئزرہ، تیار کر لیجیے اپنے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار، حالانکہ آپ ہمیشہ آپ نیکیاں کرتے تھے، آپ نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں کو شوق دلانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اور خود کے لیے زیادہ اجر و ثواب جمع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے کہ اس آخری عشرہ کے شایان شان اس کا استقبال کیا جائے اور اس کے شایان شان اس میں اعمال کیے جائیں، اس میں نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ 3 کام آپ کو کرنا ہے،
خود جاگیے، گھر والوں کو جگائیے اور تیار ہو جائیے تاکہ اس آخری عشرہ کے حقوق آپ ادا کر سکیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آخری عشرے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تو 3 باتیں ہو گئی جس میں فضیلت بھی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ اسی آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا۔ ہم بار بار سنتے ہیں قرآن رمضان میں نازل ہوا، رمضان کی فضیلت کے لیے بات بیان کی جاتی ہے، لیکن رمضان میں کون سی رات میں، کون سے وقت میں؟ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب یہ لیلۃ القدر، یہ مبارک رات کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو قرآن رمضان میں نازل ہوا اور رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ آخری عشرے میں ہے۔ یہ آخری عشرے کی ایک فضیلت۔ ایک اور فضیلت اس آخری عشرے کی ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے حوالے سے مسلمانوں کو ترغیب دیا ہے۔ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ آخری عشرے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں۔ گویا کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر کی تلاش ہے تو کم از کم آپ کو 5 راتیں مکمل جاگنا چاہیے۔ یہ آخری عشرے کی فضیلت۔ باقی 20 دنوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، 5 طاق راتوں کو کم از کم آپ جاگے تاکہ آپ لیلۃ القدر کی تلاش کر لیجیے۔ ایسے ہی یہ آخری عشرہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر وہ رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس رات کی فضیلت لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اچھا، جب اللہ نے کہا سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا لیلۃ القدر کیا ہے، لیکن اللہ نے توجہ کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے سوال کیا، نبی سے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے آپ کی پوری زندگی گزر جائے، آپ 83 سال 4 مہینے کے نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ۔ یہ ایک رات، اور بتاؤں اس رات کے حوالے سے، اس رات میں ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا، گویا کہ آپ نے 83 سال 4 مہینے تک سبحان اللہ کہا۔ ہم نہیں سوچتے، احساس نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کہا، اگر یہ رات آپ کو مل گئی، گویا کہ آپ نے 83 سال 83 سال 4 مہینے تک گویا کہ آپ نے استغفر اللہ کہا۔ اس موقع کو غنیمت جانیے، یوں ہی ضائع اور برباد نہ کیجیے۔ ابھی اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے آپ خود جانتے ہیں کتنا زیادہ ہوتا ہے اسی آخری عشرے میں۔ اچھا، اور آگے بڑھیں، لیلۃ القدر کی کیا، آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس آخری عشرے کی طاق رات میں لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، دنیا میں آنے کا فرشتوں کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے اس آخری عشرے کی اس رات میں جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ایک اور فضیلت اس آخری عشرے کی کہ اسی آخری عشرے میں، اس لیلۃ القدر میں اللہ کی جانب سے سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرتا، امن، سکون، شانتی. آپ کو زندگی میں سلامتی چاہیے، آپ اس رات میں عبادت کا اہتمام کیجیے. اللہ نے کہا سلام سلام، یہ سلامتی والی رات. اور دوسری جگہ کہا لیلۃ مبارکہ، یہ رات مبارک رات. آپ کو برکت چاہیے، اس رات میں جاگیے، عبادتیں کیجیے، نیکیاں کیجیے، اچھائیاں کیجیے، تاکہ آپ کو اللہ کی جانب سے سلامتی بھی مل جائے، تاکہ آپ کو اللہ کی جانب سے برکتیں بھی مل جائیں. اور آگے بڑھتے ہیں. لیلۃ القدر میں بطور خاص قیام کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے. پورے مہینے کی آپ نے فضیلت بیان کی. ایماناً، کیسے قیام کرے؟ ثواب کی نیت سے ہو اور ایمان رکھتے ہوئے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ ہے رمضان میں قیام کی فضیلت. ساتھ ہی سیم جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے دہرایا اور بتایا. کہا من قام لیلۃ القدر، غافل انسان جس نے اب تک رمضان بھر قیام نہیں کیا، چھوڑ پکڑ کیا، تھوڑا پڑھا تھوڑا چھوڑ دیا، کچھ دن پڑھا کچھ دن نہیں پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بندے کے پاس ابھی بھی موقع ہے، غنیمت سمجھنا چاہیے اسے. آؤ لیلۃ القدر میں قیام کرو. من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایماناً، ثواب کی نیت سے، یعنی ایمان رکھتے ہوئے، واحتساباً، اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں. تو آخری عشرہ آ رہا ہے، اس میں آپ جاگنے کے ساتھ ساتھ قیام کا لازمی اہتمام کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب جو ہے تراویح کے لیے، قیام کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کو لگ رہا ہے ابھی پہلی رکعت لمبی چلے گی، کم از کم 4-5 منٹ کی ہوگی، تو 4 منٹ آرام کر لوں، 1 منٹ بچے گا جوائن کر لوں گا. جیسے جوائن کریں گے ویسے ثواب بھی کم ملے گا، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت بھی آئے گی. جتنا آپ قیام کے ساتھ رہیں گے، امام کے ساتھ رہیں گے، اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ محنت تھوڑی سی کیا ثواب پورا پورا آپ کو ملے گا. اللہ کو خیانت پسند نہیں ہے. افسوس کی بات ہے پیچھے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کبھی وہاں چلے جاتے ہیں، کبھی یہاں چلے جاتے ہیں، کبھی موبائل میں لگ جاتے ہیں، اور امام صاحب نے پڑھانا شروع کر دیا اور 5 منٹ تک پڑھاتے رہے. بندہ آخری رکعت میں، آخری آیت میں، آخری چند لمحوں میں، سیکنڈ میں آ کر کے جوائن کرتا. افسوس کی بات، ہم موقع کو غنیمت کیوں نہیں سمجھتے؟ کہ پیسہ بٹ رہا ہو، موقع غنیمت سمجھیں گے، لائن میں لگ جائیں گے. ابھی کہیں کوئی آفر لگ جائے بھی دیکھے پوری بھیڑ کی بھیڑ رہے گی، کیا عورت کیا مرد سارے لائن میں رہیں گے. پھر نہ دھوپ کی تکلیف، نہ اس کی تکلیف، نہ اس کی پرواہ. امام صاحب 5-6 منٹ لمبا قیام کر دے، سارے پیر میں درد ہونے لگتا ہے. عجیب ماجرا ہے ہمارا عجیب مسئلہ ہے. بھائی تراویح میں آپ نے قیام لمبا نہیں کیا تو کیا کیا؟ کیا کیا آپ نے؟ اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا شوق نہیں ہے آپ کو. کس امید کے ساتھ آپ یقین رکھتے کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اللہ کی محبت ملے گی آپ کو؟ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ کے پیروں میں درد آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے حتی تورمت قدمہ، اتنا آپ کھڑے ہوتے تھے، اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا، سوکھ جایا کرتی تھی آپ کی ایڑیاں. ہمارے احساس نہیں. افسوس ہے، افسوس ہے 6 سے 7 منٹ سے زیادہ لمبا قیام کسی رکعت میں نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں اس میں بھی لوگ جھول کر جاتے ہیں. اللہ کے بندو، یہ غنیمت کے لمحات ہیں. ایسے لمحات زندگی بھر نہیں آتے. وقت گزر رہا ہے، قدر کرو اس کی، سنوار لو اپنے آپ کو، بنا لو، نیکیاں جمع کر لو. ہو سکتا ہے آئندہ رمضان اس دنیا میں زندہ نہ رہو، ہو سکتا ہے اگلے سال وفات پا جاؤ، یہ رمضان کا مہینہ نصیب نہ ہو. اسی لیے نبی نے رمضان کی فضیلت تو بتائی، رمضان میں قیام کی، ساتھ ساتھ آپ نے قیام اللیل کی فضیلت طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں بتایا. من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے
ایمان کی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اسی آخری عشرے میں ہمیں قیام کا خصوصی اور لازمی اہتمام کرنا، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، لیکن وہ بندہ کتنا بدنصیب ہے جسے اتنا بڑا موقع نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے مل رہا ہو اور اس حسین موقع کا، اس بڑے موقع کا وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ ایسے ہی اب آئیے ہم لوگ کچھ اور باتیں دیکھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ جو آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی جانب سے بندوں کے اعمال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ لوح محفوظ میں جو بندوں کی تقدیر لکھی ہوئی رکھی ہے اسے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس رات میں۔ آئندہ آنے والے سال میں کون مرے گا، کون رہے گا، کون پیدا ہوگا، کون کتنی نیکیاں کرے گا، کون بدبخت ہوگا، کون کمبخت ہوگا، کون خوشبخت ہوگا، کون حج کو جائے گا، کون عمرے کو جائے گا، ساری تفصیلات وہ جو لوح محفوظ میں تقدیر میں ہے بندوں کی، وہ سارا ڈیٹا اٹھا کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریاں بتا دی جاتی ہیں کہ آپ کو کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کس کے ساتھ کس طریقے کا سلوک آپ کو روا رکھنا ہے۔ اس لیے اسے لیلۃ القدر، قدر والی رات یا تقدیر والی رات، اندازے والی رات آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا۔ اب یہ لیلۃ القدر جس کی اتنی فضیلت ہے، جو اس آخری عشرے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور بعض احادیث کو اگر مانا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے علماء کہتے ہیں کہ پورے عشرے میں جاگنا چاہیے، لیکن اگر پورے عشرے کوئی نہیں جاگ سکتا ہے تو کم از کم طاق راتوں میں اسے جاگنا چاہیے۔ کیوں؟ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ پورے عشرے جاگیے تاکہ زیادہ نیکیاں جمع ہو، طاق راتوں میں جاگیے، کیوں؟ تاکہ آپ کو لیلۃ القدر مل جائے۔ اب لیلۃ القدر مل جائے، اس کی تلاش اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ اسے مخفی کیوں رکھا گیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں بتا دیا ہے، ایسے اللہ یہ بھی بتا دیتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ والی رات جو ہے قدر والی رات ہے، اور اسی میں بندے نیکیاں کر لیں، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب انہیں مل جائے گا۔ اللہ نے پوشیدہ کیوں رکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خرجت، میں نکلا تھا، لیخبرکم، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے۔ فتلاحا فلان و فلان، تو میں نے دیکھا راستے میں فلاں اور فلاں بحث کر رہے ہیں، اور پھر مجھے بھلا دیا گیا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ لہذا پھر نبی کہتے ہیں کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم تلاش کرو کہ لیلۃ القدر کون سی رات۔ اب چھپایا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ تاکہ بندے 5 راتوں میں یعنی طاق راتوں میں کم از کم جاگ کر اور زیادہ نیکیاں جمع کر لیں۔ یعنی اگر اس طرح رہتا تو ایک ہی رات رہتی، آپ 4 رات اور جاگ رہے ہیں تو کم از کم 4 رات جاگنے کا ثواب آپ کو اور مل جا رہا ہے، وہ والی رات کا ثواب مل گیا، سبحان اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 اور رات جاگنے کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی آپ اور زیادہ کر لیتے ہیں۔ اگر بندے کو بتا دیا جاتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، تو ہمارے ہاں کچھ ہوشیار ٹائپ کے لوگ خالی اسی رات میں آتے، باقی رات چھٹی لے لیتے، تو اس لیے چھپا دیا گیا، انہیں سب آؤ تاکہ اللہ کی رحمت تمہیں اور حاصل ہو۔ اچھا، اس کو چھپایا اس لیے بھی گیا تاکہ اگر اللہ نے فرمایا اگر اس طرح ہوتا تو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے کسی بندے کی زندگی میں وہ رات چھوٹ جاتی نیکیاں کرنے سے، یا کسی مشکل کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے سستی کی وجہ سے وہ رات وہ جاگ نہیں پاتا، تو اسے زندگی بھر افسوس رہتا کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کی والی رات اور 83 سال 4 مہینے سے بہتر والی رات میں میں جاگنے سے نیکیاں کرنے سے محروم ہو گیا، بہت پچھتاتا، وہ بہت افسوس ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رات کو چھپا لیا اور بندوں کو یہ حکم دیا کہ اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کچھ علامات بھی بتائی ہیں، جیسے اس دن جب سورج نکلتا ہے تو اس میں بہت زیادہ شعاع نہیں ہوتی، شعائیں نہیں ہوتی، یعنی جسے آپ ریفلیکس کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، تھالی کی طرح سورج صبح نکلتا ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ سردی ہوتی، برابر موسم معتدل ہوتا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے اس رات میں بارش بھی ہو جائے، بارش کا نزول بھی ہوتا ہے، اور ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے۔ یہ کچھ علامتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ یہ تو بات ہوئی آخری عشرے میں ایک اہم عمل، جو عمل ہے لیلۃ القدر کی تلاش، طاق راتوں میں جاگنا، اس میں عبادتیں کرنا، گھر والوں کو جگانا، اور خوب محنت کے ساتھ شوق کے ساتھ نیکیاں کرنا۔ آخری عشرے میں ایک اہم کام اور جو مسلمانوں کو جس کا مکلف بنایا گیا وہ ہے اعتکاف کرنا، اعتکاف کی عبادت۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ شریعت میں اعتکاف ایک عبادت ہے، اور اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی نیت کے ساتھ مسجد میں اپنے آپ کو ٹھہرا لینا، اپنے آپ کو روک لینا، تاکہ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے وہ انجام دے سکے۔ اب یہ اعتکاف جو ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ وہ مسجد کے علاوہ کہیں پر بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا، کہیں پر بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ چاہے آپ نے اپنے گھر میں کوئی مصلی بنا رکھا ہو، چاہے آپ نے اپنے گھر میں کوئی کمرہ خاص کر رکھا ہو، کوئی جگہ خاص کر رکھی ہو، آپ پردہ لگا کر کے ایک طرف کونے میں بیٹھ جائیں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہمارے بھائیوں نے بڑی گنجائشیں دے رکھی ہیں، جبکہ اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ اگر کرنا ہے تو مسجد میں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں۔ دوسری بات، اعتکاف کتنے دنوں کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہر سال اعتکاف کیا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال بھی آپ نے اعتکاف کیا، لیکن پہلے آپ 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو اعتکاف کی عبادت کرنا چاہیے، سنت 10 دن ہے، سنت 10 دن ہے، آخری عشرے میں آپ خاص طور سے اعتکاف کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، بطور خاص وہ لوگ جن کی عمریں ڈھل رہی ہیں، اور عمر ڈھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ موت کی جانب بڑھ رہا۔ ویسے موت تو کبھی بھی آ سکتی، موت کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی، لیکن موت عمر کا ڈھلنا، زندگی کا آگے بڑھنا، اور عمر کا رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے اس دہلیز پر پہنچنا جہاں پہنچنے کے بعد بندے کو خود احساس ہونے لگتا ہے اب میری وفات کی گھڑی قریب آ رہی ہے، وفات کا لمحہ قریب آ رہا ہے، تو بندے کو خاص طور سے اور نیکیاں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے آپ کی زندگی میں جو رمضان آیا آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یہ بھی صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ایک علامت تھی، ایک نشانی تھی جو آپ کی زندگی میں ظاہر۔ تو 10 دنوں کا اعتکاف یہ سنت ہے، اس سے کم یا زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش۔ جیسا کہ بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے حوالے سے یہ مسئلہ نکالا کہ اعتکاف ایک دن یعنی 24 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل سنت کیا ہے کہ آپ 10 دن اعتکاف کریں۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن آپ کر سکتے، گنجائش ہے اس کی، لیکن 10 دن کا آخری عشرے کا مکمل اعتکاف یہ کرنا اصل سنت ہے، اصل طریقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اعتکاف کرنے والا کب سے اعتکاف میں داخل ہوگا؟ تو آخری عشرہ جیسے شروع ہو رہا، یعنی آج کی شام مغرب کا وقت، اب مغرب کا وقت جب آئے گا وہ بندہ مسجد میں آ جائے گا۔ بندہ مسجد میں آ گیا، پوری رات وہ مسجد میں رہا، جو ظاہر سی بات ہے 21ویں رات ہے، اسے جاگنا ہے، پوری رات وہ جاگے گا جیسے اور لوگ جاگ رہے ہیں، مسجد میں رہے گا، بیدار رہے گا، نیکیاں کرے گا، نیک اعمال کرے گا، جو بھی نیکیاں کرنا ہے اس کو، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے وہ اپنے حجرے میں اپنی خاص جگہ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آنے کا مسئلہ۔
اچھا ایک اور بات کہ ضرورت کے تحت یعنی ہماری اپنی ضرورت نہیں، جو شرعی ضرورت ہے، ہماری ضرورتیں تو بہت ساری، ہماری ضرورتیں بہت ساری ہیں، ہماری ضرورت نہیں، شرعی ضرورت، اس کے تحت بندہ مسجد سے باہر بھی نکل سکتا ہے، کسی سے بات چیت بھی کر سکتا ہے، کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے 1-2 منٹ 4 منٹ ملاقات بھی کر سکتا ہے، لیکن ملاقات کے نام پہ مجلس نہیں لگا سکتا، بیٹھک نہیں کر سکتا، میٹنگ نہیں کر سکتا، یا فون کے نام پر گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر بزی نہیں رہ سکتا، نہ ہی وہ جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، نہ ہی کسی مریض کی عیادت کر سکتا ہے، اور نہ ہی بلا ضرورت وہ مسجد جا سکتا ہے، مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر یہ سب کرتا ہے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے، اس کا اعتکاف جو 10 دن کی نیت کے ساتھ وہ مسجد میں آیا تھا اعتکاف کے لیے، اب اگر اس نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا، اس کا وہ اعتکاف کا عمل، وہ عبادت باطل ہو جائے گی، اور پھر یہاں سے وہ سلسلہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آخری عشرے میں ہمیں اور کون سے کام کرنے چاہیے؟ دیکھیں 2 باتیں تو سب سے زیادہ اہم ہیں جو ہم جانتے ہیں، ایک تو لیلۃ القدر میں یعنی تاخراتوں میں جاگنا، اور دوسرے اعتکاف کی عبادت۔ اس کے علاوہ صدقہ خاص طور سے ابھی تک اگر آپ نے صدقہ نہیں کیا ہے، یا اگر آپ کے مال میں نصاب پورا ہوا، ٹائم پورا ہوا، آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا، موقع ہے نکال لیجیے، موقع ہے صدقہ کر دیجیے۔ سفید پوشوں کا خیال رکھیے، ان لوگوں کا جو ضرورت مند ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے، تلاش کیجیے، ایسے لوگوں کی مدد کیجیے، ایسے لوگوں کی ضرورت پوری کیجیے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہے ہیں، کسی غریب کے بچے کو بھی کپڑا دلوا دیجیے، کسی غریب کے گھر کپڑا پہنچا دیجیے، پیسے پہنچا دیجیے، یہ صدقہ اور خیرات کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آخری عشرے میں اور زیادہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ آخری عشرہ جب اپنے آخری وقت تک پہنچے گا، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بھی بات ہوگی، لیکن بطور یاد دہانی اور تنبیہ کے فطرہ نکالنا نہ بھولیے۔ غلے اناج جو آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، اس کے حساب سے آپ مستحقین تک فطرے کی صورت میں غلہ اور اناج آپ پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، ہم اور آپ کو آخری عشرے میں تاخرات جو ہم جاگتے ہیں اس میں کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے ہاں دیکھیں بڑا مسئلہ ہے، لوگ بہت دفعہ بہت سی غلط حرکتیں کر جاتے ہیں، تو غلطیاں بھی ہم بتائیں گے، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں یا تاخراتوں میں ہمیں کرنا کیا۔ نمبر 1، تراویح کا اہتمام کیجیے، لیکن اس سے پہلے فرض نماز کا اہتمام کیجیے، فرض نماز کی پابندی کیجیے، چاہے وہ مغرب ہو چاہے وہ عشاء ہو۔ اب آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں یا جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں سے مسجد قریب ہے، وہاں دیکھ لیجئے نماز کا ٹائم کیا ہے، آپ پہنچئے، چاہے جتنا آپ بزی ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کیجیے۔ دوسری بات، تراویح کا اہتمام کیجیے، قیام کیجیے، اس کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں، ویسے تو آپ آزاد ہیں، جو نیکیاں چاہیں کر سکتے، کوئی خاص نیکی نہیں، لیکن تاخراتوں میں لیلۃ القدر میں آپ فرض نماز، تراویح، قرآن کی تلاوت۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں، پتہ نہیں آپ کے شہر میں کیا مسئلہ ہے، قرآن کے حوالے سے بڑی غفلت ہے، بڑی غفلت۔ میں حیران ہوتا ہوں، آپ بمبئی کا ایک چکر لگائیں، اور آپ لوگ جاتے رہتے ہیں، تاجر پیشہ افراد ہیں، آپ بمبئی کی مسجدوں میں جائیں، کوئی نماز کے بعد آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ 20 25 30 لوگ قرآن اٹھا کر کے قرآن نہ پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی نماز۔ میں نے یہاں ایسی صورتحال نہیں دیکھی، اکا دکا ماشاءاللہ 2 4 5 افراد ہیں۔ یہ مسجد نہیں خالی، اور بھی مسجد ہیں۔ یہ غفلت ہے ہماری قرآن کے حوالے سے۔ اب آپ اپنا دیکھیے کہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، 20 دن گزر گیا، کتنے پارے پڑھے آپ نے؟ کتنے پارے پڑھے آپ؟ ہمارے یہاں لوگ سب سے تراویح میں سن رہے ہیں نا، تراویح میں سننا، قرآن سننا نیکی تو ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت مصحف ہاتھ میں لے کر کے قرآن پڑھنے کی بات ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہے اس کا۔ اور بہت دفعہ میں یہ مثال دیتا ہوں، آپ کی بے عزتی کرنا مقصود نہیں، یہ آپ کو ابھارنا مقصد ہے، یہ آپ کو شوق دلانا مقصد ہے
کہ کیوں ہمارے یہاں یہ غفلت کیوں ہے، کیوں شوق نہیں ہے ہمیں قرآن پڑھنے کا۔ اللہ کے بندو قرآن پڑھو، دن ہو یا رات ہو، لیکن بطور خاص طاق راتوں میں جو آپ جاگتے ہیں ان راتوں میں آ کر کے ضرور بھی ضرور قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اور ایک عمل جو آپ کر سکتے ہیں ان طاق راتوں میں، دعاؤں کا اہتمام، دعائیں خوب کیجیے، خوب دعائیں کیجیے، لمبی لمبی دعائیں۔ ضروری کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے تبھی آپ ہاتھ اٹھائیں، امام صاحب جو ہے آپ آ کر کے کہیں کہ آپ دعاؤں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، او بھائی امام صاحب کریں نہ کریں، آپ انفرادی طور سے جس کے لیے چاہتے ہیں دعا کریں، آپ رو کر کریں، منہ بنا کر کریں، آنسو بہا کر کریں، جیسے بھی کر سکتے ہیں کریں، مظلوموں کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، گھر والوں کے لیے کریں، زندوں کے لیے کریں، مردوں کے لیے کریں، جو آنے والے ان کے لیے کریں، سب کے لیے کریں۔ طاق راتوں میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک اور چیز، اذکار، اذکار بھی کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، جو بھی اذکار۔ اور میں نے بتایا ان طاق راتوں میں اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، اگر وہ لیلۃ القدر ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کون سی، اگر وہ ہے، آپ کو 83 سال 4 مہینے تک اذکار کرنے کا ثواب ملے گا۔ 83 سال 4 مہینے۔ اعتکاف اگر آپ کر سکتے ہیں، اعتکاف کی عبادت بھی کیجئے، اور ایسے ہی رات بھر جاگیے، لیکن عبادت کے ساتھ، خالی آنکھوں کو کھلی رکھ کر کے نہیں، عبادت کے ساتھ جاگیے، عبادت کے ساتھ شب بیداری کیجیے۔ اب آخری عشرے میں ہمارے یہاں غلطیاں کیا ہوتی ہیں، وہ غلطیاں بتاتے ہیں، پھر بات ختم ہوگی۔ نمبر 1، رات کا اکثر حصہ یوں ہی گزار دینا۔ یہ ساؤتھ والوں کے ہاں میں نے ایک بڑی غلطی دیکھی، اکثر حصہ، نماز کب؟ عشاء کی 10 بجے، 10 بجے تک کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں 10 بجے تک؟ مارکیٹ میں۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں عشاء نماز جب ہو رہی عشاء کی، اس کے بعد یہ رات شروع ہوتی۔ کس نے کہا بھائی؟ رات مغرب سے شروع ہوتی، اور اگر آپ مغرب سے نہ مانو، عشاء سے مانو، عشاء کا وقت کب ہے؟ عشاء کا وقت آپ کے یہاں 7:45 بجے ہو رہا ہے، آپ 10 بجے نماز پڑھو اور سوچو پھر وہاں سے طاق رات شروع ہو رہی ہے، پھر وہاں سے ہم جاگیں گے، تو یہ آپ کی کم علمی کی دلیل ہے۔ آپ نے 4 گھنٹے تو یوں ہی ضائع کر دیا، آپ نے 4 گھنٹے آپ نے یوں ہی ضائع کر دیے، باقی کا 6-7 گھنٹہ جو بچا ہے اس میں آپ کو نیکیاں کرنا ہے۔ اب آپ تو طاق رات سے، لیلۃ القدر سے گویا کہ محروم ہو گئے، پھر آپ 4 گھنٹے آپ نے ضائع کر دیے۔ تو رات کا اکثر حصہ یوں ہی ضائع کر دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچیے۔ ٹھیک ہے نماز 10 بجے ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے، لیکن آپ مسجد میں تو آ سکتے ہیں نا، یا جہاں آپ ہیں وہاں تو آپ عبادت کر سکتے ہیں، عبادت کے نام پر دعا کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے کہ لوگ آئیں گے مسجد میں جمع ہو جائیں گے اس لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب سے نماز شروع ہوگی عشاء کی اس کے بعد سے ہی یہ رات شروع ہوگی۔ آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، جس بھی وجہ سے، آپ وہاں پر دعائیں کرتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے، اذکار کرتے رہیے، جو بھی وہاں آپ نے کیا کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ اسی میں شامل ہوں گے، جاگنے والوں میں اور نیکیاں کرنے والوں میں۔ دوسری غلطی، شاپنگ کرنا۔ کتنا سمجھائے لوگوں کو، سمجھتے نہیں لوگ، سمجھتے نہیں لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، سلف آخری عشرے میں عبادت کے لیے تیار ہوتے تھے، ہمارے یہاں لوگ شاپنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ چلو جائیں گے 10 بجے نماز، اچھا خاصا ٹائم ہے مغرب سے عشاء تک میں، شاپنگ کر کے آئیں گے۔ شاپنگ کی رات ہے یہ، شاپنگ کی رات ہے، عجیب فلسفہ ہے، عجیب ذہنیت بن گئی ہماری۔ بھائی پہلے سامان کیوں نہیں خرید سکتے آپ؟ پہلے خریداری نہیں ہوتی، دن میں خریداری نہیں ہوتی، آپ اپنے سکون کے لیے کتنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، احساس نہیں آپ کو؟ تو شاپنگ کا عشرہ نہیں ہے، شاپنگ کی رات نہیں ہے، شاپنگ کے لیے یہ رات اللہ نے مقدر اور مقرر نہیں کی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اچھا ایک اور غلطی جو ہمارے یہاں کرتے ہیں لوگ، نفل کے نام پر نمازیں پڑھنا۔ تراویح پڑھ لیا ہے، یا تراویح رات میں ہوگی 1:30 بجے 2 بجے، یہ بندہ پہلے سے آ کر کے نفل کے نام پر پڑھے جا رہا ہے، کون سی عبادت ہے یہ کون سی عبادت ہے؟ آپ 2 رکعت صرف پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی تحیۃ المسجد کے نام پر یا تحیۃ الوضو کے نام پر۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا ہے تو وہ اصل عبادت ہے۔ آپ کی اپنی انفرادی عبادت کون سی ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان ہو، آپ نے رات میں قیام اللیل تہجد تراویح کے نام پر آپ نے 11 رکعت سے زیادہ پڑھا ہی نہیں۔ آپ یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ تو نفل کے نام پر نمازیں پڑھنا، اس کا ثبوت سلف کے یہاں نہیں۔ آپ کے لیے بہت گنجائش ہے، تو چونکہ سبب ہے، ریزن ہے، وجہ ہے مسجد میں آنا، اس لیے جب جب آپ مسجد میں آئیں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تحیۃ المسجد کے نام پر، مسجد کے حق کے نام پر۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا وضو باقی ہے، آپ قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو چلو 2 رکعت پڑھ لیں گے، گنجائش نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، سمجھیے اس کو۔ ایک اور غلطی، سحری جلدی کر لینا، سحری میں تاخیر کرنا ہے، اتنی تاخیر کہ سحری کے اور اقامت کے درمیان 50 آیتیں پڑھی جا سکیں، یا اذان کے درمیان، اقامت یا اذان کے درمیان میں 50 آیت 50 آیت پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 20 منٹ، چلے آپ 20 منٹ مان لیں، 15 منٹ مان لیں، اتنا پہلے آپ سحری کریں۔ 3 بجے سحری کر لیا، نقصان کیا ہوتا ہے؟ روزہ لمبا، جلدی سحری کرنے کا نقصان، روزہ لمبا، سنت کی مخالفت، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز ضائع کر دینا۔ رات پوری جاگا، تراویح پڑھا، قیام کیا، کھانا کھایا، پھر گیا سو گیا، نماز ضائع کر دی، فجر گول کر گیا، غلطی ہے، یہ غلطی ہے، بچیے اس سے۔ ہاں، مسجدوں میں سحر کا انتظام ہوتا ہے تو اس لیے جلدی کر لیا جاتا ہے تاکہ صفائی کرنے میں اور مسجد کو کلین کرنے میں وقت مل جائے، اس لیے جلدی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کھا کر کے جا کر سو جاؤ، فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ ایک اور بات، آخری غلطی بتا کر بات ختم ہوں گے، پوری رات میں نیکی کے نام پر صرف درس سننا اور تراویح پڑھنا۔ نیکی کے نام پر ہمارے یہاں ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں تاخراتوں میں، نیکی کے نام پر وہ یا تو درس سننا، امام صاحب بول رہے ہیں، عالم صاحب آئے ہوئے ہیں، چلو سنیں گے، سن لیا، باہر۔ اچھا 2 بجنے والا ہے، چلو جائیں گے، تراویح کا ٹائم ہو گیا، تراویح پڑھ لیا اور اس کے بعد درس سن لیا، پھر سے سمجھا پوری رات جاگا، پوری رات کا سوال۔ غلط بات ہے، یہ بھی غلطی ہے، بچیے اس سے۔ مختلف اعمال آپ کر سکتے ہیں، اور بطور خاص طاق راتوں میں وہ دعا جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اسے یاد رکھیں، بار بار پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے، گاڑی پر ہیں، دکان میں ہیں، جہاں بھی آپ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آپ پڑھیں، دعا مانگے یقین کے ساتھ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ یہ بڑی عظیم نیکی ہے اس تاخرات کی، حالانکہ بعض علماء نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دعا اس حوالے سے صحیح ہے، درست ہے، بہت سے فتوے آپ کو مل جائیں گے اس پر، بہت سے علماء کے بیانات آپ کو اس پر مل جائیں گے۔ الغرض یہ کہ رات میں تاخراتوں میں جاگیے، نیکیاں کیجئے، غلطیوں سے بچیے، اور اس دعا کا لازمی اہتمام کرتے رہیے، تراویح بھی پڑھیے، قیام بھی کیجئے، درس بھی سنیے، لیکن انفرادی عبادت پر خصوصی توجہ دیجئے، رات کا حصہ یوں ہی ضائع اور برباد نہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخری عشرہ جو آنے والا ہے اس کی قدر کرنے، اس کی اہمیت سمجھنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے منہج کے مطابق ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دے، جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔